السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ رب زدني علما۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ديما إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تفسیر اور تشریح پڑھنے جا رہے ہیں یہ سورہ نساء کا 21واں رکوع ہے، اور آج کی نشست کے مطابق سے انشاءاللہ العزیز آج ہمارا یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ 5واں پارہ بھی اختتام پر ہو جائے گا۔ ہمارے فالوورز میں سے اور لسنرز میں سے ایک لسنر ہیں مزمل عاشق، انہوں نے ایک سوال پوچھے ہیں، 3 سے 4 سوالات ہیں، تو آپ لوگ پلیز مجھے آخر سیشن میں ریمائنڈ بھی کرا دیجیے گا کہ ان کے سوالات کے جوابات بھی آج ہی کے سیشن میں دینے ہیں، کیونکہ چند رکوعوں پہلے کچھ قتل عمد اور قتل خطا کا جو معاملہ آیا تھا وہ ان کو شاید سمجھ نہیں آیا تھا، تو بہرحال اب اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس رکوع کو دوبارہ کرنے کی۔ لیکن آج جو رکوع ہم اصل میں کرنے جا رہے ہیں یہ ہے 21واں رکوع، اور 142 سے 156 آیات اس میں آئیں گی۔ اچھا، یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ نساء جیسا کہ آپ سب کے علم میں بھی ہے کہ جو معاشرتی مسائل آج کی دنیا میں موجود ہیں ان کا پورا علاج اس قرآن مجید کی اس صورت مبارکہ میں موجود ہے، چاہے وہ قانون کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکو سوشو اکنامک ویلیوز کا مسئلہ ہو، چاہے میاں بیوی کے جھگڑوں کا مسئلہ ہو، یا قانون جو معاشرتی نظام میں جو سد باب کرنے کی کچھ بیماریاں ہیں ان کا مسئلہ ہو، یا تو طلاق کے مسائل ہوں، وہ بھی ایک بریف ذکر اس میں آ چکا ہے، یا معاشرے میں جو کمزور طبقات ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، ان کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ لیکن اصل جو روح سخن ہے اس سورہ مبارکہ کے، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ ہے ایمان والوں کے بعد منافقوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ میں ہی ان کو گویا کہ سمیٹ لیا گیا، انہی کو گویا کہ سمو لیا گیا، کیونکہ پورے قرآن مجید میں آپ لوگ کو یا ایھا الذین نافقوا کا لفظ نہیں ملے گا کہ جہاں اللہ نے فرمایا ہو اے منافقوں، نہیں۔ اور یہی چیز ہم لوگ سورہ بقرہ کے آغاز کے بھی پہلے 2 رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں اہل ایمان کا ایک گروپ تھا، اہل ایمان کی ایک پارٹی تھی، حزب اللہ کی ایک پارٹی تھی، اسی طریقے سے حزب الشیطان کی بھی ایک پارٹی تھی جو کہ اہل کفار تھے، مشرکین مکہ۔ لیکن جو تیسرا گروپ تھا وہ تھا منافقوں کا، اور وہ منافق جس کو عام اصطلاحات میں آپ لوگ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا ویکنیس آف کریکٹرز جن کے اندر تھا، مطلب جو پورے طریقے سے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو شمار نہیں کر پاتے تھے، تو وہ تھوڑا کبھی ادھر جھکتے تھے ایمان کی طرف، تھوڑا کفر کی طرف، پھر تھوڑا ایمان کی طرف، پھر تھوڑا کفر کی طرف۔ تو یہ پوری سورہ مبارکہ میں تقریباً 80 سے 90 آیات جو میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں،
وہ منافقین کے اوپر آئی ہیں، پھر تھوڑا بہت ذکر اہل کتاب کا بھی ہے، پھر اہل ایمان کا بھی ہے۔ تو اس رکوع مبارکہ میں 21ویں رکوع مبارکہ میں اب یہاں منافقوں کے پورے معاملات کو کنکلوڈ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، کنکلوژن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ان کے معاملے کو اب سمیٹا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں۔ ابھی میں تلاوت کروں گا، آپ لوگ کو ایسا لگے گا بھی کہ یہی وہ سورہ بقرہ کا بھی رکوع چل رہا ہے۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً یہ جو منافق لوگ ہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو۔ یخادعون کا لفظ آ جائے گا، جیسا کہ یہی لفظ آیا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، کہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش میں معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جب انسان کسی کام میں کوشش کرتا ہے تو یا تو جیت اس کا مقدر بنتی ہے یا ہار اس کا نصیب بنتی ہے، یا تو وہ جیتتا ہے یا تو ہارتا ہے۔ تو ان منافقوں کا بھی یہی خادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورا تو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو اور صاحب ایمان کو اور رسول اللہ کو۔ ہاں وہ صاحب ایمان جو کہ شریف النفس ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اصل میں حضور اور اہل ایمان بھی ان کی شرارتوں سے واقف تھے کہ یہ پورے طریقے سے ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ہماری آنکھوں میں دھول اور مٹی جھونکنے کے لیے یہ ہماری اس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں۔ اس کا پورا تسلسل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں۔ تو یہ منافق یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دے تو نہیں سکتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ یقیناً ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ ان کی طرف سے سزا کرے گا، اللہ پر مہر لگائے گا، یہ یقین ہے، اللہ ان کو ضرور سزا دے گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ عربی میں جب خادعهم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً یقیناً ان کو پکڑے گا، ان کو سزا دے گا۔ اور وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سزا میں اور گرفت کرے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ان لوگوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے، جیسا کہ یہ لوگ اپنی ڈھیل اپنے اختیارات میں اور اپنے معاملات میں اچھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ اپنی ڈھیل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا مل رہی ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے بھی ساتھ ہیں اور ہم مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہیں۔ We have good terms with Medina and we have good terms with Makkah as well۔ تو ہم پر تو کوئی پکڑ ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اپنی ڈھیل میں، یہ لوگ جو بروتنی کر رہے ہیں، فروتنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو جب پکڑیں گے تو یہ لوگ منہ کے بل گر جائیں گے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافقین جو مدینہ تھے ان کا ایک یہ بھی معاملہ تھا کہ نماز، جس طرح ظاہر بات ہے، میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا کہ قانوناً تو وہ لوگ مسلمان تھے، قانوناً وہ لوگ روزے بھی رکھتے تھے، بھی بیٹھتے تھے، ہر پکار پہ ان کی لبیک بھی کہتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے دوسروں کو۔ اب ظاہر بات ہے اگر دھوکے میں سب سے بڑی چیز ان کے لیے کیا تھی جو ان کو سپورٹ حاصل تھی، وہ نماز سے تھی، کہ اگر ہم لوگ نماز میں رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہی نہیں ہوں گے تو ہم تو منافقین سے ڈائریکٹ مشرک بن جائیں گے۔ نماز اگر جان بوجھ کے چھوڑ دینا، یہ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کفر ہے ایک طریقے کا۔ تو یہاں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ منافق نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ اور بہت ہی سستی کے ساتھ اور بہت ہی ناخوش ہوتے ہوئے اور ایک دم امید سے ہٹ کے، ایک دم لیزینس انداز سے، ایک دم جس طرح کوئی شاخ، جس طرح بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جس طرح شخصیت رسول، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اطاعت ان پر بھاری تھی، اسی طریقے سے ہجرت بھی بھاری تھی، اسی طریقے سے ان پر قتال فی سبیل اللہ بھی بھاری تھا۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں بھاری تھیں تو کوئی نہ کوئی تو ان کو سپورٹ چاہیے تھی، اس لیے وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن نماز میں کھڑے ہونے کا بھی اسٹائل ان کا کیا تھا؟ قاموا کسالی، نہیں کھڑے ہوتے یہ نماز میں مگر سستی کے ساتھ، یراؤون الا قلیلا، اور وہ صرف آدمیوں کو دکھاتے ہیں، ان کا مقصد تو صرف اور صرف ریاکاری ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو دھوکہ دینا ہی ہے۔ وَيُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو ذکر بھی اگر وہ کرتے ہیں تو بہت تھوڑا، الا قلیلا،
یعنی جو اقیم الصلاۃ ذکری جو اصل مقصد ہے نماز پڑھنے کا کہ اس میں قرات طویل ہونی چاہیے، قرآن مجید ڈائریکٹ دل کو متحرک کرے اور موٹیویٹ کرے، وہ ان کو حاصل ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن الا قلیلا، ہاں تھوڑی بہت آیت اس طرح اگر گزر جائے سختی کی، عذاب الہی کی، تو اچانک بجلی کے کڑک سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا تن من دھن ہلا دے گی، لیکن یہ بھی کتنے عرصے تک ہوتا ہے؟ صرف اس نماز کی حالت میں بس۔ اصل ان کو کوئی خاص نفع بخش نہیں پہنچاتی ان کی یہ کھڑے ہونے والی نماز، اور جس میں وہ کھڑے بھی کس طرح ہو رہے ہیں؟ کسالہ، لیزینس کے طور پہ۔ اسی لیے دیکھیں یہاں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں عربی بھی کچھ حضرات نے مجھے کہا تھا کہ عربی بھی تھوڑا سکھا دیجئے، تو اس آیت نمبر 142 میں آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کمپیئر کر سکتے ہیں اس آیت کو پرانی آیات سے۔ قاموا الا، اس سے پہلے ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ قاما بے، قائمم بالقسط، کسی شے کو قائم کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، یا اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، قائمم بالقسط۔ تو جب قائمم بے کا لفظ آ جائے گا، قائمم، تو کسی شے کو قائم کرنا۔ اسی طریقے سے قاما الا، کسی شے کے لیے کھڑے ہونا یا کسی کام کے ارادے کے لیے کھڑے ہونا۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیں لفظ آیا قاموا الا، کسی شے کے لیے کھڑے ہونا، کسی نماز کے لیے، الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ اور ایک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں قام علی، کسی کے اوپر حاکم ہونا، مسلط ہونا۔ تو یہ جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں سمجھ لیجئے کہ ذرہ بھر پریپوزیشن کا جو چینج ہوتا ہے اس سے معنی جو ہیں وہ بہت حد تک چینج ہو جاتے ہیں، جس کی سادہ اگزامپل ہے جو میں بار بار بتاتا بھی ہوں اور میں نے عالموں سے سنی بھی، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک سادی زبان میں آپ لوگ بول دیں مطلب ہے دینا، اپنی کوئی کوشش دینا، اپنی مالی مدد کرنا، گیو، ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک کا جو معاملہ ہوتا ہے، لیکن گیو کے ساتھ آپ گیو اپ لگا دیں تو دیکھیں معنی کتنے چینج ہو گئے۔ ایک دم ہی ہار دینا، مطلب ہاتھ پاؤں چھوڑ دینا، مکمل ایک دم قلاش ہو جانا اور ایک دم ہمت ہار دینا، گیو اپ یا گیو ان، اس سے بھی معاملات چینج ہو جائیں گے۔ تو قاما الا، قاما بے، قاما علا، ان سب میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا وَإِذَا قَامُوا الا، جب یہ قائم ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، قاموا کسالى، کھڑے ہوتے ہیں مگر یہ کہ بہت سستی کے ساتھ، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ ذکر نہیں کرتے، اول تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ذکر بھی نہیں کرتے سوائے چند تھوڑی بہت آیات پڑھی سمجھی، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مذبذبین بین ذلک، وہ اس دونوں کے درمیان معلق رہتے ہیں، ہوا میں رہتے ہیں، یعنی اسی کے درمیان، یعنی ایمان اور کفر کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں۔ اس لیے بار بار دیکھیں حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ آپ لوگ نے ہمیشہ یہ لفظ دیکھا ہوگا، حنیفہ، حنیفہ کا لفظ حضرت ابراہیم کے ساتھ آتا ہے، یکسو ہو جاؤ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہیں بلکہ یکسو، اور یہی ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ جزوی نہیں ہوگی بلکہ پوری پوری ہوگی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں آنا ہے تو پورے پورے آ جاؤ، 90% اپنی اور 10% ہماری، یا 10% اپنی اور 90% ہماری، پھر ہم لوگ کہتے ہیں 90% بھی اپنی رکھو، اپنی منواؤ۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اگر انسان کفر پر بھی یکسو ہو جائے تو اس کی دنیا بن جائے گی، دنیا میں اگر انسان کفر پر بھی یکسو ہو جائے تو اس کی دنیا بن جائے گی، لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں انسان، میں اور آپ، تو اس کو ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ۔ لیکن جو حضرات بیچ میں لٹکے رہنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ان کا معاملہ ہے، مذبذبین بین ذالک، دنیا بھی چاہیے آخرت کو بھی کھونے کو تیار نہیں ہے، جو بیچ میں لٹکے رہتے ہیں ان کی نہ دنیا ملتی ہے نہ ان کو آخرت ملتی ہے، دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، معلق ہو کے رہتے ہیں اسی کے درمیان، کبھی اہل ایمان کے ساتھ اور کبھی کفار کے ساتھ مخلص رہتے ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، وہ دونوں کے درمیان رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یعنی کبھی اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے اتنی بڑی جنگ بدر جیتی، ہمارے لیے بھی مال غنیمت میں سے حصہ نکالیں۔ پھر جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے تو اپنا پلڑا جو ہے وہ کفار کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہماری گوسپس کی وجہ سے اور ہماری یہ مسلمانوں کے جو راز ہم نے فاش کرے اور ان کی جو ہم نے پہلے سے ہی آپ کو شعوری اور آگاہی دے دی تھی، اس وجہ سے آپ یہ جنگ جیتے ہیں، تو لائیے اب آپ مال غنیمت نکالیں۔ تو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، مذبذبین بین، اسی کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کر دے، یا یہاں ترجمہ ہوگا جس شخص کی گمراہی پر اللہ سلب کر، فلن تجد له سبیلا، تو ایسے انسان کے لیے آپ کوئی سبیل نہیں پائیں گے، کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یعنی اللہ ہی اگر ایسے لوگوں کے اوپر گمراہی ڈال دے تو انسان کبھی اس راستے کو سیدھا کر ہی نہیں سکتا. یہ معاملہ ایسے اشخاص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دوستوں، جو کہ بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بھی پورے طریقے سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر حق کے راستے پہ آئیں گے بھی تھوڑا بہت اپنی منوائیں گے ضرور، یعنی مکمل اللہ کی نہیں ماننی ہے. اب میں اور آپ آج اگر اپنے گریبان میں جھانک لیں اور دروبینی کر لیں، آپ کے اندر گارنٹی یہ جواب ملے گا کہ ڈو وی ریئلی بلیو اینڈ اوبے ایچ اینڈ ایوری ٹرمز آف دس قرآن مجید. کیا قرآن مجید کی 100% رہنمائی سے ہم استفادہ لیتے ہیں، اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے 100% مخلصون ونحن له مخلصون، خالص ہو کے ہم اس کی ابتدائی آیات سے لے کے اختتام تک اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہے جواب نہیں تو یہاں دیکھیں کیا آیت ہے، اگرچہ روح سخن یہاں منافقوں سے ہے، لیکن اگر میرا اور آپ کا جواب نہیں ہے تو ان کے لیے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس شخص کی گمراہی پر اللہ مہر لگا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اب دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بار بار کہتا ہوں اپنے اندر جھانکنے کی توفیق دیتا ہے. اب بار بار آپ لوگ اپنے اندر جھانکیں، اگر ایسا معاملہ ہے تو کوشش کریں مرنے سے پہلے ما لم یغرغر، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو آخری سانس انسان لیتا ہے اس کو کہتے ہیں غرغر. ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی تمہارے پاس آپشن ہے ریٹرن کا، ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آئے. اس کو سمجھو، دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو. تمہاری ذمہ داریاں رسول اللہ کی طرف سے تم پر کتنی عائد کی گئی ہیں ان کو سمجھو. صرف ناچ کھیلنے کے لیے اور گانے بجانے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس کو سمجھ دے گا. بارش میں خود بڑا لیٹ آیا ہوں، کتنی نیوز میں نے دیکھی، 14 سے 15 حضرات جو ہیں وہ کچھ کرنٹ لگنے سے، کچھ بجلی گرنے سے، کچھ گٹر میں گرنے سے، اللہ اکبر، ایسے ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. تو اس کو سمجھیے ہماری موت کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ کب آ جائے گی اور ہمیں پتہ ہو، کچھ نہیں پتہ ہے. فلن تجد له سبیلا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. دیکھیں وہی مقام پھر آ رہا ہے، یہ مضمون، اور یہ بھی مضمون پہلے گزر چکا ہے کہ یہ بھی نفاق کی علامت ہے، ایک طریقے سے ایک انڈیکیشن ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، ایک اچھا اخلاق ہو، اچھی بات چیت ہو ان سے، جینٹل مین ایگریمنٹ آپ کا ان کے ساتھ ہو، اور سلام کریں آپ بھی وعلیکم السلام وعلیکم بول دیجئے، صرف وعلیکم بولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال بھی آیا تھا بیچ میں کہ اگر کوئی نان مسلم کرے تو جتنا مجھے علم ہے اس میں نے سنا ہے کہ وعلیکم بولتے ہیں صرف. تو ٹھیک ہے، آپ جینٹل مین نے ایک ایگریمنٹ رکھیں، آپ اخلاق اچھا رکھیں، صحیح ہے یہ ساری بات کہ اے اہل ایمان لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. یعنی ان کو رازدار اپنا مت بناؤ، ان کو بھیدی مت بناؤ، ان کی دشمنی کو سمجھو. یہ جو یہودی ہیں جو کہ اسرائیل اور یہ ساری چیزیں جو ایکسیپٹ کر کے یہ آج کل کے عربی بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لیجئے یہ کبھی بھی دوستوں آپ کے مخلص نہیں ہوں گے، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جس ویژن پہ بنا ہے اس میں کبھی بھی اسلام اور اسپیشلی یہ ملک پاکستان کبھی اسرائیل کو انشاءاللہ تسلیم نہیں کرے گا. یہ تو بات ہمارے ماشاءاللہ سے پاسپورٹ پہ لکھی ہوئی ہے، پاسپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے ہمارا یہ اسرائیل پہ سفر نہیں کر سکتا، اسرائیل تک نہیں جا سکتا. تو یہ معاملہ ہے ملک پاکستان کا. تو الحمدللہ ہمارا جو ویژن ہے وہ بہت براڈ ہے، وہ بہت کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ ایسا مشن انشاءاللہ، ایسی ویژن تمام عالم اسلام کو بھی انشاءاللہ عطا فرمائے، ملکان اسلام، ممالک اسلام کو عطا فرمائے. تو یہاں یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ان سے ایک ایگریمنٹ رکھیں، لیکن مومنین کو چھوڑ کے ان کو دوست نہ بنائیں، ان کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ یہ آپ کے حقیقی دشمن ہیں. اور سورہ آل عمران میں تو ہم پڑھ چکے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، یہ بھی الفاظ آئے تھے کہ یہ یہودی، یہ منافق، یہ جو نان مسلمز ہیں یہ مسلمانوں کو دیکھ کر جلتے ہیں کہ اسلام اتنا پھیل رہا ہے، اسلام کی اتنی ترقیاں ہو رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا وہاں پہ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، تم اپنے غضب میں اور اپنے غصے کی آگ میں اور حسد کی آگ میں جل کر مر جاؤ. یہ الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے. اور آج ہمیں دیکھ لیں ہمارے حکمران کہاں کہاں جا رہے ہیں،
دوسروں سے عزت تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ عزت کے معاملے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کل کی آیت، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، آیت نمبر 139، کہ تم لوگ کہاں عزت تلاش کر رہے ہو، اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری عزت۔ اسی لیے فرمایا تُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کی کوئی حجت صریح قائم کر لو؟ یہ چاہتے ہو؟ یعنی اللہ جب تمہارا محاسبہ کرے گا تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے تم کہ تمہاری دوستیاں مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ تھی، تو یہ تو حجت تمہاری خلاف روز قیامت میں جا کے کھڑی ہو جائے گی، اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ بھی منافق کے بارے میں قرآن مجید کے اعتبار سے سخت تر آیت ہے۔ سخت ترین آیت تو آپ لوگوں کو سورہ توبہ میں نظر آئے گی، سورہ توبہ میں، کیونکہ سورہ توبہ اور سورہ نساء کا جو مضمون ہے وہ منافق کے معاملے میں سمجھ لیجئے سائملٹینیس چلے گا۔ سورہ نساء آپ لوگ کو معلوم ہے سن 4 ہجری میں آئی ہے، اور سورہ توبہ جو ہے وہ سن 9 ہجری میں آئی ہے۔ تو جو تو منافق کی جو سب سے بڑی سزا ہے وہ آپ لوگ کو انشاءاللہ سورہ توبہ میں جا کے کھل کے سمجھ آئے گی۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ وہ واحد سورہ قرآن مجید کے جس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ سورہ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی، شروعات اس کا بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ منافقوں کی اتنی گری ہوئی حرکتیں تھیں اس دور میں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر قسم، ہر دور میں، ہر ادوار میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ اللہ نے بسم اللہ بھی لگانا مناسب نہیں سمجھا اپنی اس سورہ مبارکہ سے پہلے، کہ یہ سورت جو ہے اللہ کے غضب کو لے کر اتری ہے ان منافقوں کے بارے میں، تو وہ ہم لوگ وہاں پڑھیں گے، لیکن ابھی تو ان منافقوں کے پاس آپشن ہے توبہ کا بھی۔ یہ تو سن 4 میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء، مدنی صورت، وہ تو بعد میں نازل ہوئی گی سورہ توبہ سن 9 میں۔ تو ابھی دیکھیں معاملہ ان لوگوں کا کیا ہے، ان منافقوں کی سزا کیا ہے۔ ان المنافقین، بے شک یہ منافق، فی الدرک الاسفل من النار، یہ سارے کے سارے منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے یا نچلے طبقے میں موجود ملیں گے، نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، جہاں آگ کی حرارت جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ جیسا آپ لوگ کو معلوم ہے چولہے کے اوپر اگر آپ کوئی چائے کی پیالی یا چائے کی دانی کچھ بھی آپ لوگ رکھیں تو اس کی جو حرارت ہوتی ہے کیٹل کی، وہ سب سے نچلے حصے میں ہوتی ہے، جو آگ کی حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، وہ سب سے نچلے حصے میں ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا یہ منافق سب سے نچلے حصے میں ہوں گے آگ کے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اے نبی اور اے انسانوں تم لوگ ہرگز ان کا کوئی مدد نہیں پاؤ گے، کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں ہو پائے گی، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ حصہ سب سے گرمی کا حصہ ہوگا، سب سے نچلا حصہ۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ امت محمدی جو ڈالی جائے گی جہنم میں، ان کے جو بڑے بڑے جاہل، اور جو جاہل تو نہیں کہیں گے، بڑے بڑے گنہگار جو کہ امت محمدی میں گزرے، شرابی، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، زنا کرنے والے، اسی طریقے سے دوسروں کا مال اور وراثت ہڑپ کرنے والے، یہ سارے کے سارے کہاں ملیں گے؟ دوزخ میں۔ یہ دوزخ کے گڑھے کے سب سے اوپر والے حصے میں ہوں گے، اوپر والے۔ تو امت محمدی کا پہلا حصہ ہوگا اوپر والا، پھر اس سے طبقات اور درجے نکلتے ہیں، پھر یہودی کا، پھر منافق کا، کفار کا، لیکن منافق کا جو درجہ ہے وہ سب سے نچلا حصہ ہے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ لیکن ابھی دیکھیں ساتھ ساتھ توبہ کا آپشن تو ہے، کیونکہ یہ سورہ جس طرح میں نے ابھی آپ لوگ کو بتایا سن 4 میں نازل ہوئی ہے، تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو، ایک آپشن اللہ نے کھلا رکھا ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں۔ لیکن توبہ یہ بھی نہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ آپ نے 1000 بار پڑھ لی تسبیح، یا 1000 بار آیت کریمہ پڑھ لیا، 1000 بار درود شریف پڑھ لیا، یہ آپ کو ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا، لیکن اصل توبہ کے لیے دوستوں 2 یا 3 شرطیں یاد آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی، آپ نے صلاۃ التوبہ کری، ندامت کے آنسو بہائے آپ نے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس گناہ سے نکل جائیے۔ شیشے آپ بھلے اس پہ پانی ڈالتے رہیے، اور شیشے کا گلاس اس پر وہ اس سے صاف تو نہیں ہوگی، لہٰذا اس گلاس کو پہلے گٹر سے نکالیے، اپنے آپ کو گندگی سے نکالیے، اپنے آپ کو گناہوں سے نکالیے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نکالیے، اپنے آپ کو قرآن مجید کی جتنی حرام کردہ شے ہے اس سے بچنے کی توفیق اپنے اندر لائیے۔ الا الذین تابوا،
سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کری، وَأَصْلَحُوا، اور توبہ کے بعد اصلاح کر لی، اس گناہ سے ہٹ گئے، منافقت سے ہٹ گئے، رسول اللہ کی جتنی واضح تعلیمات ہیں ان کو پسے پشت ڈالنے سے بچ گئے، اور رسول اللہ کی ہر تعلیم پر لبیک کہنے کی عادت ڈال دی، اور جو ویکنس آف کریکٹر ہے اس کو اسٹرینتھ آف کریکٹر میں کنورٹ کر دیا، وَأَصْلَحُوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اصلاح کے لیے لازم ہستی یہ چیز ہے کہ آپ اللہ سے چمٹ جائیے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹ گئے پھر اللہ سے۔ یہ آیت بہت اہم ہے اور بہت کم لوگوں نے اس کو سمجھا ہے کہ ہم لوگ بھی جب توبہ کرتے ہیں نا تو ہم لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن پھر گناہ کی طرف چلے آتے ہیں۔ یہ ہوگا میرے خیال سے، میرے ساتھ تو ہے ایٹ لیسٹ، اور میں امید کرتا ہوں ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی بچائے تو ہم لوگ بچتے ہیں، ورنہ انسان تو گناہ کا پتلا ہے، جس طرح حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤون، بنی آدم کے تمام بیٹے بیٹیاں، تمام اولاد جو ہے وہ خطاؤون ہے، خطا کار نہیں، خطا کار کے بھی 100% ملٹیپلائی کر لیجئے آپ لوگ، خطاؤون سپرلیٹو ڈگری، وخیر الخطاؤون توابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ توبہ کریں۔ لیکن صرف توبہ یہ نہیں کہ زبانی رٹ ہو جائے، یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وَأَصْلَحُوا، پہلی شرط، پہلے اصلاح کر لو، معلوم ہو کہ تمہاری توبہ جو ہے وہ بہت مخلص ہے، مخلص ہے، تمہاری توبہ جو ہے اس میں یہ عنصر شامل ہے کہ تم اب گناہ سے ہٹ گئے ہو، تم نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اور گناہ کو چھوڑنے کے لیے جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی مدد، شامل حال ہو وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹ جاؤ اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے اٹیچ کر لو۔ اور یہ اٹیچمنٹ کس سے ملے گی آپ لوگ مجھے بتائیے؟ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جو بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو، وہ کیا تھی؟ اللہ کی رسی، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے کیا تھی، جو ہم لوگ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ سب سے بہترین چیز ہے قرآن مجید، اور جس کے بارے میں حدیث آتا ہے یہ ایسی حبل اللہ ہے، جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایسی اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا خود کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، یعنی اگر تم نے اس کو پکڑ لیا تو تم نے ایک مضبوط کنڈا پکڑ لیا، بہت مضبوط کنڈا، جس طرح ایک سمندر میں اگر کوئی پانی میں جہاز میں سے گر جائے اور اگر ایک کنڈا اس کو مل جائے تو وہ کنڈے کے ہی رحم و کرم پہ ہوتا ہے، اگر وہ کنڈا گیا تو سمجھ لیجئے وہ بھی ڈوب گیا۔ تو وہ کنڈا کیا ہے دوستوں؟ وہ کنڈا ہے قرآن مجید، اور کچھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہم مولوی حضرات کو فینیٹکس بولتے ہیں نا، اور کہتے ہیں یہ نہیں آتا، یہ تو ایسے لبرل ہے ہی نہیں، یہ لوگ ایک دم ڈکیانوسی جیسا یہ لباس پہنتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے سوشل سسٹم کا اور سوشل لائف کا پتہ ہی نہیں ہے، دے آر پیور انٹروورٹس۔ آج میں آپ لوگوں کو کھل کے بتاتا ہوں کہ جو انسان دین سے قریب ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ پرسکون وہی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اس کو چاہے 2 روپے ملیں چاہے 2 کروڑ ملیں، وہ ٹینشن فری رہتا ہے۔ وہ ٹینشن فری کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ اس کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ اس رسی پر جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی رسی ہے جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے، مضبوط ہے۔ تو یہ قرآن مجید آپ کے اندر چینج لائے گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ لوگ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ قرآن مجید سے آپ کا جتنا رشتہ گہرا ہوگا، جتنا عربی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، جتنا قرآن مجید کو ڈائریکٹ اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریں گے، اتنا اللہ ہدایت کے راستے کھولتا رہے گا۔ یہ تو سمپل قانون ہے اللہ کا۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو سب سے امپورٹنٹ لفظ آ رہا ہے وہ سنیے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے آپ کو دین الہی سے ایک دم خالص ہو کر اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے خالص کر لو۔ یعنی تمہاری اطاعت جو دین کے معاملے میں ہوگی وہ خالص ہونی چاہیے، 100% آؤ گے تو میں ملوں گا، یہ نہیں کہ 99% آ رہے ہو اور 1% نہیں آ رہے ہو تو نہیں ملوں گا میں۔ کچھ معاملے میں جو اچھے لگیں وہ اپنا لیں، تم نے وہ اپنا لو تم لوگ، اور جو باتیں دین کی اچھی ہضم نہ ہو ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہی ہے نا، ہم لوگ کے یہاں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیا کریں، معاملات ہیں، روایات ہیں، رواج ہے، بیٹی کے لیے رخصتی تو کرنی ہی کرنی ہے،
پھر ظاہر بات ہے مہندی مایوں تو ہوگا ہی ہوگا، نکاح کے بعد جو ہے لڑکے والوں کو دعوت دینی ہی دینی ہے۔ اسی طریقے سے چالیسواں تو کرنا ہی کرنا ہے، برسی تو کرنی ہی کرنی ہے، مرحوم کیا سوچے گا، مرحوم کے جو جد امجد ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ تو یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک طرف آپ لوگ یا تو اللہ کو اپنا ٹائم دے دیجئے، یا تو ان ریلیٹیوز کو سمجھ لیجئے کہ یہی سب کچھ ہیں آپ کے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملات تو چلتے ہیں نا، رسمیں تو ہیں ہی ہیں، اگرچہ شریعت کی روح سے غلط بھی ہیں تو کیا ہوا، کرنا تو ہے ہی نا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے اپنی اطاعت کا ایک حصہ برادری کو دے دیا، اور دوسری اطاعت کا دوسرا حصہ آپ نے اللہ کو دے دیا، یعنی آپ نے 50% اللہ کی مانی، 50% اپنی مانی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے یہاں نہیں چلتا، یہ سمجھ لیجئے۔ اور یہ آیت سخت ترین سورہ بقرہ میں ہی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو اس کی جزا اس کے سوا اور کیا ہوگی ایسے لوگوں کی؟ الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے مسکنت ڈال دوں گا، میں خز ڈال دوں گا، رسوائی ڈال دوں گا، بھٹکتے رہو گے یہیں کہیں۔ کتنے ٹریلین سے قریب مسلمان ہیں، عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے، تو دنیا کی مسکنت تو ہمارے سامنے ہے۔ کراچی سے بھی کم عوام، 125 کروڑ یہودی، ان سے ہم لوگ دبے ہوئے ہیں، تو یہ مسکنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتانا۔ الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ، اور دیکھیں اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، جھونک دوں گا شدید ترین عذاب میں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو عمل تم لوگ کر رہے ہو نا اس سے میں غافل نہیں ہوں۔ اسی لیے فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص ہو جاؤ اللہ کے معاملے میں۔ اور یہ تو ہم لوگ سورہ بقرہ میں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین پورا کا پورا اللہ کے تابع ہو جائے، یعنی اجتماعی سطح پر بھی دین اور نظام ریاست اللہ کی قائم ہو جائے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، انفرادی سطح پر تو ایک شخص پورے طریقے سے مخلص ہو جائے نا، گھر والوں کو اس کی تبلیغ دے، بچوں کو دے۔ آج ہم لوگ بچوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایک وقت آ جاتا ہے انسانوں، مجھے خود اپنا یاد ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، جب میرے اوپر 2018 سے 19 بڑا ٹف گزرا ہے، میری ریزیڈنسی بھی ختم ہوئی، پھر پیسے بھی کم ہو گئے تھے، افیکٹ کر رہی تھی میری، پھر اسی ٹائم میرے والد جو ہیں وہ بھی گر گئے تھے، ان کو ہیڈ انجری ہوئی، اسی دوران میری والدہ کو بھی سب ڈیورل ہیمریج ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئیں مجھ پر، لیکن الحمدللہ اللہ پر اعتماد تھا۔ لیکن اصل بات کیا ہے، اس دوران میں نے بھی تقریباً 4 سے 5 جگہوں پہ کام کر کر کے اپنے اہل و عیال کے خرچے اٹھائے، پھر الحمدللہ اللہ نے لیاقت کی ایک کھڑکی کھول دی میرے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کرتا ہے، لیکن اصل میں نے اس دوران یہ نوٹ کرا کہ انسان مال اور اولاد کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، لیکن جو ذات آپ کی مخلص ہوگی اس سے ہی اگر انسان مخلص نہ ہو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص ہو جاؤ اللہ کے لیے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ٹھیک ہے، ایسے مومنین کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم ساتھ ہیں، یعنی پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تم منافق ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اللہ سے چمٹ جاؤ اور دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو، تو ٹھیک ہے، اب تم مومنین میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور ایسے مومنین وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا، بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے تمہارے معاملے میں، اور ہمارے لیے بھی دیکھیں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے، ابھی بھی اگر ہم چاہیں تو توبہ کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، اور اللہ کی رسی سے قرآن مجید اور حدیث سے سمٹ سکتے ہیں، اور کوشش کریں جتنی اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کر سکیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مع المؤمنین، مومنوں میں ہم لوگ کو داخل کر دے گا۔ دیکھیں مع المؤمنین ہے، مسلمین نہیں ہے، پھر نوٹ کریے آپ لوگ، یعنی وہ اقرار باللسان جو کہ قانوناً ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، 6 کلمے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر چکے ہیں، اذان دے چکے ہیں ہم لوگ کے کان میں ہمارے والدین، تو مومنین مسلمان تو ہو گئے، لیکن مومنین اس سے ایک اوپر کی شے ہے، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے مومنوں کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 147 میں فرمایا، اب دیکھیں یہ اپیل کے انداز میں آخری بات ان منافقوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تم منافقوں کیا سمجھتے ہو اللہ کی ذات کو، اللہ کوئی معاذ اللہ ایسی کوئی سیڈسٹ ہستی نہیں ہے
ایسی کوئی پرورٹڈ ذات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کو دکھ دے کر اور تکلیف پہنچا کر معاذ اللہ خوشی ملے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی دیکھتا ہوں، کچھ پرورٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کا دیکھو یہ نقصان کر دیا، فلاں بندے کو دیکھو سینئر سے ڈانٹ پٹوا دی، خوش ہو رہے ہیں۔ ایسے پرورٹڈ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، جو لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جن کو۔ لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، ما یفعل اللہ، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا اے منافقوں کو؟ اے منافقوں، اللہ تعالیٰ خود سوچو نا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا، کیا آپ حاصل ہوگا اللہ کو؟ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہے تم کو عذاب دینے کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی ہستی تھوڑی ہے کہ تم کو زبردستی عذاب دے دے۔ ہاں اگر تم شکر کرو، ایمان لے آؤ تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا اے منافقوں تم کو سزا دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم پاسداری، اگر تم سپاس گزاری کرو، اگر تم ایمان لے آؤ، شکر گزاری اختیار کر لو، تو اللہ بھی تو وکان اللہ شاکرن علیم، اللہ تعالیٰ بھی تو بڑا شاکر ہے، قدردان ہے، علیم بھی ہے۔ یعنی اتنا شاکر ہے، اتنا قدردان ہے کہ اگر میرے بندے نے کوئی محنت کری ہے، میری راہ میں جہاد کرا ہے، میری راہ میں تکلیفیں جھیلی ہیں، میری راہ میں قربانی پیش کری ہے، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کری ہیں، تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے، اعلان ہے، تمہیں انشاءاللہ اس کا پورا اجر دیا جائے گا، تم گھبراؤ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علیم بھی ہے، اس کے علم میں یہ ساری باتیں، یعنی تمہاری کوئی کوششیں ان اکاؤنٹڈ نہیں جائیں گی، ہر چیز کا اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا، یعنی تمہیں اجر بھی پورا پورا ملے گا جو تم نے کوششیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گناہ کرو گے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اسی لیے دیکھیں آگے فرمایا، اب دیکھیں نیا پارہ اللہ کے چھٹا پارہ، اور اب کچھ 2 یا 3 آیات ہی رہ گئی ہیں۔ فلسفہ دین کے اعتبار سے اب جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، چھٹے پارے کی پہلی آیت، آیت نمبر 148، یہ بھی انسانی تمدن کی اصل جڑ بنیاد ہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر کسی بری بات کا چرچا کرنا بالفعل علی الاعلان کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ معاشرے میں آپ زور زور سے روڈوں پہ چیخیں، چلائیں، گریبان پھاڑیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، کہ ہاں اگر کسی مظلوم کے دل سے ایسی بات نکل جائے، اس کو اللہ کنڈوم نہیں کرے گا، اس کو اللہ انشاءاللہ پکڑے گا نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ بہت بری بات ہے اللہ کے نزدیک، زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا ہے ایسے شخص کی کوئی بھی بری بات، جو اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ اپنی زبان پر کوئی بری بات لائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، سوائے اس پر جس پر ظلم ہوا ہو، جس کا دل دکھا ہوا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو مظلوموں کی آہیں ہیں، یہ مظلوموں کی آہوں سے انسان ڈرنا چاہیے انسانوں کو، کیونکہ اس کے دل کی جو بد دعا نکلتی ہے اس کا استقبال خود عرش سے آ کر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اس کا بڑا ایک پیارا شعر بھی ہے، ڈرو مظلوموں کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے، ڈرو مظلوموں کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم عرش سے آ کر، ان کی قبولیت ڈائریکٹ عرش سے آ کر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یہاں پہ الا من ظلم، ہاں جو مظلوم ہے اس پہ اللہ تعالیٰ، وہ جو چیخ و پکار کرے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرے گا، لیکن یہ تو دیکھو اس کا دل دکھایا ہے کس نے، اور اس کا دل جس نے دکھایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے، یعنی وہ مظلوموں کی آہو پکار سن رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غافل ہستی ہے، نہیں، اور علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کا دل دکھایا ہے وہ بڑے عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، علیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کو پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ جس کے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے اس کا دل کس حد تک دکھایا ہے اس بندے نے۔ لیکن دیکھیں آگے فرمایا ان تبدو خیرا او تخفو، جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے، خیر اور بھلائی کا معاملہ ہے، اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو او تخفو خفیہ کرو، یعنی نیکی کو تم چھپاؤ یا ظاہر کرو تو برابر ہی ہے، مطلب اگر چھپا کے کرو تو ٹھیک ہے اللہ کے یہاں زیادہ اجر ملے گا، لیکن نیکی نیکی ہی رہے گی نا، نیکی بدلے گی تو نہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفو، اگر تم نیک کام اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور اپیل کے انداز میں مظلوموں کو بتایا ہے عنسو، اے مظلوموں اگر تم کسی برائی کو معاف کر دو، ٹھیک ہے تم پہ ظلم ہو گیا صحیح ہے، تم اللہ سے اللہ کے طرف معاملہ ڈال دو، اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دو،
اور اگر اس معاملے میں تم معاف کر دو، نرمی کر دو، ڈھیل دے دو، اپنے اس بھائی کو معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ بھی تو بڑا معاف کرنے والا ہے نا. تم چاہتے ہو یا نہیں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی معاف کر دیا کرو. عفواً قدیرہ، اور قدیر ہے انسان تو بعض اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی استطاعت نہیں ہوتی، بدلے کی قوت نہیں رکھتا انسان. لیکن اللہ تعالیٰ تو مقتدر ذات ہے، قدیر ہے، قادر ہے اس پر. اللہ تو چاہے تو دیر اینڈ دین اسی ٹائم معاملہ حل کر دے، آنے واحد میں اس کو، اس بندے کو سزا دے دے، عذاب دے دے. لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. عفواً قدیرہ. کتنے ہی ہمارے معاملات ہوتے ہیں دوستوں، ایسا ہی انجانے میں ہم لوگ کو ایسا لفظ یا جملہ نکال دیتے ہیں جس سے انسان پتہ نہیں دل میں کیا رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ لوگ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ سوچا کریں کہ کیا پتہ کسی کو، بھلے ہم نے وہ بات جو ہے ایسے ہی تفریح میں نکال دی ہو یا پھر کسی مذاق اور استہزاء کے انداز میں نکال دی ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ اس پر مظلوم کی آہوں سے تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے یا نہیں؟ کیا پتہ وہ آپ کی ہلکی کہی ہوئی بھی جو شے ہے وہ انسان کے دل میں گڑ سے آپ کا رشتہ اس سے خراب ہو جائے. تو ڈرو 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 مظلوموں کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم عرش سے آ کر. عرش سے آ کر پھر ان کا جواب دہی ہوتی ہے. ان الذین، اب یہ جو آخری دو آیات آ رہی ہیں یہ بھی دیکھیں. اب سمجھ لیجئے کہ جو فلسفہ وحدت ادیان کا جو مسئلہ ہے اس کی جڑ کاٹی جا رہی ہے. فلسفہ وحدت ادیان کیا ہے؟ کہ اوریجن تو سب کا ایک ہی ہے، اللہ کی سورس جو ہے اور رسول اللہ کی جو سورس ہے وہ تو ایک، ان کا جو ضابطۂ حیات ہے وہ تو کامن ہے، اوریجن سب کا ایک ہے. لیکن اب جو اس کے اندر شکلیں پیدا کر دی گئی ہیں، اور خاص طور پر اس صدی میں آ کر جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے قادیانیوں کا. کتنا گھٹیا قادیانیوں کا فتنہ ہے، اللہ اکبر. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور ایک دم غصہ آتا ہے کہ ان کا اتنا گھٹیا کانسیپٹ کہ اللہ اور رسول کو ہی الگ کر دیا، اور رسول کے بعد جو ہے رسالت کا دعویٰ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ اللہ کے رسول کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، لا نبی بعد، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اللہ کو الگ کرا، نبیوں کے بعد خود نبوت کا اور رسالت کا مدعی بن کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اس کی دیکھیں یہاں جڑ کاٹی جا رہی ہے. یعنی سورس تو سب کی ایک ہے، ماننا تو تمہیں اللہ کو بھی چاہیے تھا، رسول کو بھی ماننا چاہیے تھا. یعنی اللہ اور رسول میں کوئی تفریق تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. ایک ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق، فرق کر دینا، اور ایک ہے رسولوں کے مابین تفریق کہ حضرت عیسیٰ زیادہ افضل ہو گئے تو کرسچینٹی نے ان پہ اپنا پورا ایک مذہب قائم کر دیا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے ماننے والے پورا ایک جوئش مذہب یہودی قائم کر کے بیٹھ گئے. تو یہ نہیں ہے، تفریق کسی کے معاملے میں نہیں ہوگی. فرق تو ہم کسی میں نہیں کرتے، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں کسی پر بھی، کوئی پیغمبر پر بھی. ہاں فضیلت کے اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ سب سے ٹاپ لسٹ پہ ہیں، یہ بات تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یعنی اللہ اور رسول کے مابین بھی تفریق نہیں اور رسولوں کے بھی مابین تفریق نہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی ڈویژن نہیں کریں گے. لیکن یہ جو لوگ ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اس صدی میں کہ وہ اللہ کو الگ کر دیتے ہیں اور رسولوں کو الگ کر دیتے ہیں. یعنی رسول اللہ کا کام تھا دین پہنچا دینا، 1450 سال پہلے انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا. اب اصل معاملہ رسول اللہ کو الگ کر دیتے ہیں، اصل معاملہ معاذ اللہ میرا اور اللہ کا ڈائریکٹ ہے، ہمارا اور اللہ کا ڈائریکٹ ہے. قرآن تو ہے ہی نا، اس کے لیے شریعت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، باقی رسول کو مانے یا نہ مانے انہوں نے تو اپنے زمانے تک دین پہنچا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے. دائمی صرف قرآن ہے بلکہ حدیث بھی ہے، کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کیسے پڑھیں، کتنی رکعت ہو، کیا پڑھنا ہے جلسے میں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ تو رسول اللہ نے بتایا. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کہاں دینی ہے، اقربا کو کتنی دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا اس کی لمیٹیشن ہے، یہ تو رسول اللہ نے بتایا. تو یہ سمجھ لیجیے. اور یہ فلسفہ اٹھائے دین الہی والوں نے. اگر آپ کو یاد ہوگا دین اکبر 1450 سال گزر چکے، اس دین کو 1000 برس اب مکمل ہو چکے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ کا جو 1000 برس مکمل ہو چکے دین کو، اب دین الہی لے آؤ، دین اکبر لے آؤ. یہ جو ایک بادشاہ گزرا تھا اکبر، اس کا دین آ جانا چاہیے، یعنی دین اکبر. تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ تو سب کا، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ، ان کی تو بہت عظیم الشان حیثیت ہے، ان کو جدا نہیں کر سکتے. نہ قرآن اور حدیث میں فرق کر سکتے ہیں، نہ آپس میں حدیثوں میں فرق کر سکتا ہے انسان.
اسی لیے دیکھیں یہاں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اب فرمایا ان الذین یکفرون باللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، بین اللہ و رسولہ، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ تو ہمارا کامن ہے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعضوں کے منکر ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ تو ہم ایمان لا رہے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کی کتاب کو تو مانیں گے لیکن رسول اللہ کی شریعت اور حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ببعض ویریدون، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ اس کے درمیان کوئی بین راستہ اختیار کر لیں، اس کے درمیانی راہ اختیار کر لیں، یعنی اپنا ہی دین لے کر آ جائیں، دین قادیانی لے کر آ جائیں، دین احمدیہ لے کر آ جائیں، دین اکبر لے کر آ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے دوستوں۔ اللہ کا جو دین ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ مائدہ میں آپ لوگ آیت پڑھ لیں گے کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے اے نبی اپنا دین کامل کر لیا ہے اور بحیثیت اسلام آپ کو دین منتخب کر کے دے دیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، جو شخص اس کے درمیان کی راہ اختیار کرے گا، قرآن مجید کے ساتھ حدیثوں کو نہ پڑھے گا، اس کا کانسیپٹ ایک دم پیچھے ڈالے گا اور بولے گا ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، دیکھو ہم ہر معاملے میں قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی معاملہ نہیں چلے گا۔ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان رہیں۔ اب اس کی سزا کیا ہے، اس کی انڈیکیشن اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ یقیناً کافر ہیں، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، حقا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ایک اہانت ناک آمیز سزا، ایک بہت جلنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے برعکس والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور رسولوں پر، ولم يفرقوا بین احد منہم، اور نہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق کرا، نہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرا، نہ آپس میں رسولوں کے درمیان فرق کرا، کسی میں کوئی فرق نہیں کرا، رسولوں کو بھی مانا، اللہ کو بھی مانا، اور تمام رسولوں کو بھی مانا، ان رسولوں کو بھی مانا جن کے نام جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، سب کے بتا دیے، حضرت عیسیٰ سب کا بتا دیا، اور ان کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہے، 1,24,000 جن کا ذکر نہیں آیا۔ ولم يفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے وہ لوگ۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والا ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کا اس دنیا میں مستحق بننا پڑتا ہے، اس کی مغفرت کا اس دنیا میں مستحق بننا پڑتا ہے۔ اور وہ بنے گا کیسے انسان؟ وہ بنے گا صرف اور صرف ایک ہی ذریعے سے اور ایک ہی سورس سے، اور وہ سورس ہے قرآن مجید اور حدیثیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس قرآن مجید اور آپ کے اندر جو روح ربانی اللہ نے پھونکی ہے، ان دونوں کا جو مابدہ حیات ہے، ان کا جو منبع حیات ہے، ان کا جو سورس ہے، ان کی جو ڈسینٹ ہے، وہ ایک ہی طرف سے آئی ہے، اور وہ شے ہے ذات باری تعالیٰ، وہ ذات ہے ذات باری تعالیٰ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں 21واں رکوع مکمل کرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لسنرز کچھ کم ہو گئے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ لسنرز 15-16 آپ لوگ اپنی تعداد جو ہے بڑھائیے پلیز۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم۔ اچھا، ایک آدھ سوالات اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو تو میں، کچھ لوگ میرے خیال سے تھے یہاں پہ شامل، مزمل کوئی ہیں یہاں پہ، اگر آپ لوگ تھوڑا اجازت دیں تو میں ان کے سوالات کے جوابات دے دوں، 2 یا 4 منٹ اور لگیں گے۔ مزمل عاشق علی بلوچ ہیں کوئی، ان کے کچھ سوالات بھی تھے، تو ان کے جو سوالات تھے وہ غالباً قتل عمد اور قتل خطا کے صورت میں تھے، تو ٹھیک ہے اگر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بقیہ لوگ اگر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بھی آپ لوگ سن لیں گے تو آپ لوگ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بیسیکلی قتل عمد اور قتل خطا کی صورت میں انہوں نے سوال پوچھا تھا، جو کہ آیت نمبر 92 ہے اور رکوع نمبر 13 ہے، تو ان کے کچھ سوالات ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی۔
اور if a Muslim brother is unintentionally injured by other Muslim brother and their relatives forgive him, should he she still have to fulfill the both orders of Almighty Allah to freed man and to pay bloodshed؟ تو انہوں نے ذکر کیا آیت نمبر 92 کا. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی غلطی سے قتل ہو جائے اپنے مسلمان بھائی سے، تو اور اگر اس کے ریلیٹیوز فارگیو کر دیں اس کو، تو بھی اس کو کیا دونوں آرڈرز پورے کرنے ہوں گے؟ دیکھیں جو آیت ہے وہ تو یہی ہے، اور اس میں آیت میں ہی آپ کا پورا آنسر موجود ہے کہ اگر کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے، ہاں لیکن اگر غلطی سے قتل کرے تو اس کا تقاضا اور اس کی بھرپائی یہ ہے کہ اگر غلطی سے قتل کرے گا تو اس کو ایک غلام مسلمان کو آزاد کرنا ہوگا یا لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا، اور خون بہا دینا ہوگا جو اس کے خاندان والوں کو دیا جائے، الا ان یصدقوا، ہاں مگر یہ لوگ کہ وہ لوگ معاف کر دیں. یعنی یہ کہ اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اس میں یہ بیسیکلی سمجھ لیجئے مسلمان غلام کا آزاد کر دینا یہ اللہ کا حق ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے. اور جو خون بہا ہے وہ تو دینا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خون بہا دینا ہوگا جتنا آیت سے میں سمجھاؤں اس میں. لیکن ہو سکتا ہے یہ بہترین اس کی جو تفسیر اور تشریح ہے وہ زیادہ تر تو مفتی ہی بتائیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے اس میں جتنا میں اس کی ڈیٹیل میں پہنچا ہوں، اس میں یہ ڈیٹیل ہے کہ جو غلام آزاد کرنا ہے یہ بیسک اللہ کا حق ہے. اسی لیے جو اگلی آیت ہے اس میں دیکھیں اللہ روزے رکھوا دی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی مسلمان بھائی کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ غلام آزاد کرے یا لونڈی آزاد کرے تو وہ روزے رکھ لے لگاتار 2 مہینوں کے. یہ اگلی آیت کا مفہوم ہے. لیکن یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایسا معاملہ ہو جائے کہ اگر مسلمان بھائی اس کو معاف کر دے، یعنی مسلمان بھائی بول دے کہ اگر میرے بھائی کا تو میں معاف کر رہا ہوں، تو مجھے جتنا علم ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو خون بہا ہے وہ شاید دینا پڑے گا، سوائے یہ کہ جو غلام مسلمان لونڈی آزاد کر دینا ہے وہ تو ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا، لیکن جو خون بہا ہے میرے خیال سے وہ دینا پڑے گا. لیکن الا ان یصدقوا ہو سکتا ہے اس میں دونوں کور ہو جائے، یا تو خون بہا بھی معاف ہو جائے یا مسلمان غلام لونڈی کا آزاد کرنا بھی معاف ہو جائے، کیونکہ یہ الا ان یصدقوا بسا اوقات مطلب دونوں طرف جاتا ہے، دونوں کو کور کرتا ہے. تو یہ چیز بھی میں کنفرم کر کے انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ غلام اور جو مسلمان غلام یا لونڈی جو آج کل کے معاشرے میں تو مل ہی نہیں رہے ہیں، اس کے لیے میں نے ڈاکٹر ویڈیوز اسی سیشن میں 13ویں رکوع میں نے اسی کوشچن آنسر سیشن میں بھیجی ہیں کمنٹ سیکشن میں. اگر آپ لوگ وہ پڑھ لیں گے نا اور سن لیں گے تو آپ لوگ کے آئیڈیاز اور کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ غلام مسلمان آزاد کر دینا یا لونڈی آزاد کر دینا اس کے بہت بڑے رائٹس ہیں اسلام میں. اسلام نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مطلب اپلفٹ کرا ہے. یہ پورا کا پورا آنسر ان ویڈیوز میں آپ لوگ جا کے آج رات دیکھ لیجئے گا. دوسرا سوال یہ ہے دا آرڈر فار مسلم کمیونٹی ود ہوم وی ہیو ایگریمنٹ ٹو فریڈ اے مین ایز ویل ایز ٹو پے بلڈ شیڈ بٹ واٹ کائنڈ آف ایگریمنٹ ود دیم لائک پراپرٹی ایگریمنٹ اور دا ایگریمنٹ دیٹ وی وونٹ انجر اینی مین فرام یور کمیونٹی ایکسیٹرا. اچھا یہ سمجھ لیجئے بیٹا مزمل کہ نا یہ جو ایگریمنٹ لیا گیا تھا یہ بیسیکلی یہ پورا جو قانون آ رہے ہیں نا یہ پرانے زمانے سے مراد 1450 سال پہلے جو رسول اللہ کو جو ایک سوسائٹی قائم ہوئی تھی اس کے درمیانی معاملات کے اندر یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے کئی جگہوں پہ معاہدات کیے ہوئے تھے. معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ ہوتا ہے. ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ مطلب جو سب سے بڑا ایگریمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں جا کے کیا وہ تھا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر کفار ہمارے مدینے پر آ کر حملہ کریں گے تو ٹھیک ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ابھی دشمنی ہے، لیکن جب یہ کافر آ کے ہم پر حملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دو گے. یہ یہودی اور نصارہ قبائل سے انہوں نے پہلے ہی معاہدہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ معاہدے کی بیسز ان بنا پر تھی کہ مدینے کو پروٹیکشن ملے گی، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ معاہدہ جب کفار سے ہوا ہے تو یہ صلح حدیبیہ کی شکل میں ہوا ہے جس کا پورا ذکر غزوہ احزاب میں آئے گا، ٹھیک ہے. اور سورہ احزاب بھی اسی پہ ہی نازل ہوئی ہے. یہ میں آپ لوگ کو وہاں بتاؤں گا کہ یہ ایگریمنٹ کیا تھا. ان لوگوں نے یہ ایگریمنٹ توڑا جس پہ سورہ توبہ بھی نازل ہوئی اور ان پر سختی کر کے ان کی پکڑ کرنے کی اور ان کو کیفل کردار تک پہنچانے کی اللہ نے سزا سورہ توبہ میں سنائی ہے، وہ ہم لوگ وہاں پڑھیں گے. تھے یہ معاہدے ان بٹوین مدینہ بھی تھے اور ان بٹوین مدینہ ٹو مکہ بھی تھے، اوکے. تو یہ بیسک جو ایگریمنٹ ہے یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو کفار ہیں جن سے تمہارے معاہدے ہو
ان کا اگر کوئی بندہ تم لوگ مار دو تب جا کے اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے یہ آیت نمبر 93 میں موجود ہے۔ تو یہ جو ایگریمنٹ جس سے یہ کفار سے بیسیکلی کیا جا رہا ہے، اگر ایسی قوم جس سے تمہاری مخالف ہے یعنی کفار ہے، وہ شخص خود مومن ہے اور نے قتل کر دیا، تو ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کر دینا ہے۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے جو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہو، تو جو نبھائے یعنی جو اس کے خاندان والے ہیں اس کو خون بہا دے دینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلام یا لونڈی کا اس کا مطلب یہ جو منع کیا گیا ہے وہ جو اجازت دی گئی ہے وہ ایک غلام یا لونڈی کا مسلمان کا آزاد کر دینا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کے خاندان والے کو پیسے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ خاندان والوں کو پیسے دیں گے تو آپ کا معاہدہ ہے ایسی قوم سے، تو اگر وہاں کا مومن مر گیا تو اگر آپ اس کو پیسے دے دیں گے تو وہ تو انڈائریکٹلی کفار تک پہنچ جائیں گے، پیسے وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ 92 93 آیات کو مزمل الگ الگ کانٹیکسٹ میں آپ لوگ پڑھیں گے تو تب سمجھ آئے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے مزمل جی کا کہ ٹریولر while traveling or away from home, worker while working at shop, office, hospital, or a student in an institution, or such a student who goes away from his her home for studying purpose or lives in hostel, Allah forbids if they die they will also include in martyrs، شہیدوں میں وہ شامل ہوں گے کیا اگر ایسا شخص جو باہر نکل جائے کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا دکان؟ دیکھیں شہادت کے کچھ درجے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح اگر ایکسیڈنٹ میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے مر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی اونچائی سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی جلنے سے مر جائے جیسے PIA کا بھی حادثہ ہوا رمضان کی راتوں میں تو یہ بھی ایک شہادت کی موت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہوتا موت کے وقت کا، تو یہ شہادت کے درجے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ پھر اس کو کانٹیکسٹ کے حساب سے پڑھیے۔ یہ جو آیت آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ بیسیکلی لوگوں کے لیے جو کہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، مکہ سے مدینے نہیں جا رہے تھے اور رسول اللہ کی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے تھے، بلکہ مکہ کے اندر ہی مطلب اپنا سسٹم قائم رکھنا چاہ رہے تھے، مکہ کے اندر ہی گزارا کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ وہ لوگ اگر جائیں گے مدینے کی طرف، مکے سے مدینے کی طرف جائیں، اور اگر ان لوگوں کو بیچ میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا فقط وقع اجرہ علی اللہ، یہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے کیونکہ ان کی نیت درست تھی، وہ رسول اللہ کی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ بیسک اس کانٹیکس میں آئی ہے۔ باقی اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہے، کوئی دکان پر جائے، کوئی آفس میں جائے، کوئی ڈاکٹری شعبہ ہے وہاں جائے، کلینک پہ، اور بیچ میں فرض کریں کہ انتقال ہو جائے، شہادت مل جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ شہادت ہے، یا اونچائی سے گر جائے شہادت ہے، اسی طریقے سے جلنے سے مر جائے شہادت ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ تیسرا سوال تھا۔ چوتھا سوال آخری ان کا ہے، if the unintentionally injured/killed person by Muslim is non-Muslim then what's the order for that؟ دیکھیں یہ اگر نان مسلم ہے اس کو تو قتل کر رہے ہیں نا، یہ بیسک آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ مسلمان اور کافر سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایسے شخص کو مار رہے ہیں جو کہ ہے ہی کافر، جو کہ اس زمانے میں کافر تھا، منافقین کے علاوہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، جو کہ آئیڈیلزم پہ آئے ہوئے تھے اور بت پرست، رسول اللہ کے خلاف 12 برس انہوں نے جو پوری کی پوری پلاننگز کری ہیں اس حساب سے ہجرت ہوئی ہے نا، تو اب تو ان کو مارنے کا موقع ملا ہے، اللہ کی طرف سے باقاعدہ قتال فی سبیل اللہ کا آرڈر ملا ہے، تو یہ تو قتال فی سبیل اللہ کے انڈر آئے گا نا۔ ان کے لیے ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ ان کو اگر مار دیں تو ان کے لیے بھی بندے آزاد کر دیں یا ان کے گھر والوں کو بھی خون بہا دیں، نہیں، بلکہ وہ جو ان کے گھر والے رہ جائیں گے وہ تو لونڈیاں بن جائیں گی، وہ تو غلام بن جائیں گے، ان کو آپ لوگ رکھیے، ان کا تو بلکہ نان نفقہ اٹھائیے، ان لوگوں کو پھر آزاد کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اور اجر بھی دیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات بھی سمجھ لیجیے۔ پھر آخری سوال ہے، if the Muslim is injured/killed by a non-Muslim in that situation what do the relatives of injured/killed Muslim person do؟ دیکھیں اگر مسلمان مر جائے killed by a non-Muslim in that situation what do the relatives of injured/killed Muslim person do؟ اب اس سوال میں خود تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، اب میرے خیال سے اتنا مسلم نان مسلم کا ہے، لیکن فکر نہیں کریں، یہ جو آپ کا سوال رہ گیا یہ بھی انشاءاللہ اور سمجھ کے بتا دیا جائے گا، لیکن بقیہ جو 4-5 سوالات آپ کے ہوئے ہیں وہ بتا دیا جائے گا۔ میرے خیال سے آپ جو کنفیوژن آپ کو ہو رہی ہے مزمل جی، وہ اس سینس میں ہو رہی ہے کہ آپ کانٹیکسٹ کے حساب سے آیات نہیں پڑھ رہی ہیں، تو کانٹیکسٹ پلیز کانٹیکسٹ کے حساب سے پڑھیے کہ کس کانٹیکسٹ میں کس منافق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کس مسلمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا کس مشرک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی سزا اور اس کی جو لمیٹیشن ہے اور اس کا جو قانون ہے یہ آیت نمبر 92 اور 93 میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر آپ لوگ کو غلام آزاد یا لونڈی کے بارے میں اگر کوئی اور مزید تعلیمات حاصل کرنی ہے تو ڈاکٹر بشرا کو میں نے ویڈیو اسی سیشن میں بھیجی ہے، رکوع نمبر 13 کے سیشن میں، اس کو کوشش کریں آج رات سن لیجئے۔
اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ غلام آزاد اور غلام مومن کا جو تقاضا ہے، اسلام نے ابھی تک اس کو کینسل نہیں کرا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ آزاد کرنا غلام کو، چاہے وہ لونڈی ہو، چاہے غلام مرد ہو، مومن ہو، جو بھی ہو، یہ جو پورا کرائیٹیریا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو کینسل نہیں کرا ہے، یعنی ابھی تک یہ اللہ کے قانونوں میں سے ایک قانون موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ ابھی تو جنگیں نہیں ہو رہی نا، ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر شارق کیا بول رہے ہیں کہ جنگیں تو ہو نہیں رہی، تو یہ غلام آزاد مرد عورت کہاں سے ملیں گے یا لونڈیاں کہاں سے ملیں گی؟ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے ایک بہت بڑی جنگ اس دنیا کے پہلے ہونی ہے، جس کو رسول اللہ نے حدیثوں میں فرمایا ملحمۃ العظما۔ ملحمہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو۔ آپ لوگ جائیں گے سعودیہ میں تو وہاں لکھا ہوگا، جو یہ شاپس ہوتی ہیں نا قصائیوں کی، اس پہ لکھا ہوتا ہے ملحمہ۔ ملحمہ کہتے ہیں ایسے گوشت کے ٹکڑے جو اڑ اڑ کے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی خون ریزی ہوگی اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کہ انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے اڑ اڑ کے جائیں گے، اڑ اڑ کے۔ ملحمۃ العظما، بڑی ملحمہ۔ اور وہ جنگ ہوگی خیر اور شر کے درمیان، اختتامی جنگ۔ آپ اگر اس کو ڈکشنری میں، تو اس میں آپ لوگ کو لفظ نظر آئے گا ہیوج وار، دی بگیسٹ وار بیفور دی اینڈ آف دس ورلڈ بٹوین دا فورسز آف گڈ اینڈ ایول۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ملحمۃ العظما میں کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے، 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 اگر شہید ہو جائیں گے، اس میں سے 999 شہید ہو بچے گا۔ اتنی بڑی ایک جنگ ہونے والی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اگر ایک پرندہ مان پہ اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا اور تھک ہار کے اگر اس کو کوئی زمین میں جگہ ہی نہیں ملے گی، کیونکہ ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، پوری دنیا میں، پورے خطے میں لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، تو ایک پرندہ اگر اڑے گا اڑے گا تھک ہار کے، جب اس کو لینڈ کرنا ہوگا تو وہ تھک ہار کے گرے گا کس پہ؟ کسی ایک لاش پر گرے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے ضمن میں بھی اور اس کے انڈر بھی کیا پتہ ایسی لونڈیاں مل جائیں یا ایسے غلام مل جائیں۔ تو یہ ابھی اللہ تعالیٰ نے کینسل نہیں کرا ہے، اس کو سمجھیے گا اچھے طریقے سے۔ تو آئی ایم شیور آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب میں اختتام کرتا ہوں، آج کا سیشن 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے۔ آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنی کوتاہی ہو اور جتنے غلط اس میں ڈیسیجنز ہو گئے ہوں، یا جو اگر میں نے غلط کوئی بات بول دی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پردہ پوشی فرما کے معاف فرمائے۔ اور مزید ڈیٹیلز کے لیے کائنڈلی مفتیوں سے رابطہ کیا کریں، کیونکہ ان کی یہ فیلڈ ہے۔ میں آپ لوگ کے سامنے درس قرآن پیش کرنے کے لیے ہوں، اور جو آیات آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے میری کوشش ہوتی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے بیان فرما دوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ وذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔